اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ہمارا کلاس 6 کی اسلامیات کا یہ تیسرا آن لائن لیکچر ہے۔ بیٹا، آج ہم باب نمبر 2، سبق نمبر 2، اذان، فضیلت و اہمیت، اس کی مکمل ریڈنگ کریں گے۔ پیج نمبر ہے 11۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ یعنی اذان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اذان کے لفظی معنی ہیں خبر دینا، اعلان کرنا یا اطلاع دینا سے کیا مراد ہے بیٹا؟ خبر دینا۔ مسلمانوں کو باجماعت یعنی اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے، یعنی اس مقصد کے لیے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کا بتانے کے لیے جو الفاظ پکارے جاتے ہیں ان کو اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر، یعنی 5 وقت کی نماز کی دعوت بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی بندگی کی شہادت، یعنی ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس بات کی گواہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یعنی کہ اس بات کا ماننا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس کا ماننا۔ نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانا یعنی نیکی کا کام کرنا، نیک کام کرنے کی دعوت جو ہے وہ شامل ہے اذان میں۔ اذان میں کیا شامل ہے بیٹا؟ ایک تو جب اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، اس کی بندگی کی گواہی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی، نیکی کرنے کی دعوت جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ اذان کی ابتدا۔ واقعہ معراج سے مراد بیٹا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے ملاقات کی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ واقعہ معراج میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے یعنی کفار کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، ان کی شیطانیوں کی وجہ سے مسلمان علی اعلان یعنی سب کے سامنے سرعام اور باجماعت نماز یعنی اکٹھے نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ یعنی کہ کافرین جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ پریشان کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے کہ وہ سرعام سب کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی کہ مکہ سے مدینہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، جب تشریف لائے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی، تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت یعنی اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے کیسے بلایا جائے۔ یعنی کہ مسجد تو تعمیر ہو گئی، لیکن اب کیا ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھے، مطلب کس طرح سے ان کو 5 وقت کی نماز کے لیے اکٹھا کیسے کیا جائے۔ تو اس ضرورت کے لیے سوچا گیا کہ کیا طریقہ کا اختیار کیا جائے۔ تب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ رو ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر پکار رہا ہے، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے، یعنی کہ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بھی
یہ کہیں کہ یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، یہ خواب بھی آپ کا سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ اور بیٹا ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے اپنے جو دین مذہب اسلام کی تمام تعلیمات جو ہم تک پہنچائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک وحی فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تعلیمات کو بھی مسلمانوں تک پہنچاتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے، یعنی ان کو اذان کے الفاظ سکھائے اور ان کو اذان دینے پر معمور فرمایا یعنی مقرر فرمایا، یا ان کی ذمہ داری لگائی، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اذان دیا کریں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا بیٹا کہ ہمارے دین مذہب اسلام میں سب سے پہلے جو مؤذن تھے وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے، یعنی کہ بہت بہترین ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس بات کی گواہی ملتی ہے۔ نیز انسان کو اس کی فلاح یعنی اس کی کامیابی و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو، انسان کو اس بات کا جو ہے وہ اس بات کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ ان کی کامیابی کس میں ہے، ان کی کامیابی نماز کی ادا کرنے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو موذن کون ہوتا ہے بیٹا؟ اذان دینے والا، ٹھیک ہے۔ اذان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ موذن کہا جاتا ہے۔ تو ان الفاظ کو موذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ موذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے، یعنی اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ موذن رسول تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، یعنی کہ تمام جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ یعنی ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، ان کو کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ ہے بیٹا، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے اتنا عزت مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ ان کی گردنیں، جب ان کی گردنیں بلند ہوں گی تو اس کا مطلب ان کے سر فخر سے بلند ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے، یعنی اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے روز مؤذن کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے کرا ڈالنا پڑے۔ اسے دیکھیں بیٹا، ہمیں اذان کی جو ہے وہ فضیلت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جو اذان دینے والا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، اور اذان سننے کے بعد نماز میں جلدی کرنا، فوراً مسجد میں پہنچنا اور اگلی یعنی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرنا، اس کا کتنا زیادہ ثواب اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچوں، پہلی صف میں کھڑا ہوں اور یہاں میں اذان دینے پہ مامور ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ ہر
ہر انسان کا یہ، ہر مسلمان کا یہ دل کرے، اور پھر اتنے زیادہ مطلب مسلمان اکٹھے ہو جائیں اس کام کے لیے کہ پھر پرچیاں ڈالنی پڑیں کہ کس کا نام نکلے گا اذان دینے کے لیے اور کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت یعنی اپنے رب کی بڑائی، اس کی بزرگی ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ اس یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح یعنی اس کی کامیابی دنیا کے کاموں میں نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی ہی میں ہے، یعنی دین کے کاموں میں ہی ہے۔ اذان کے فضائل۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت یعنی دین سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا بیٹا، جہاں پر بھی اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی شیطانی طاقت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے، یعنی کہ اس کو بلند مقام، اونچا مقام عطا فرمائیں گے، ان کے لیے انعامات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ بیٹا، کتنی اچھی بات ہے، اور کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو؟ ہم سب چاہیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم اذان کی آواز سنیں تو اذان کا جواب یعنی مؤذن کے ساتھ ہلکی آواز میں ان الفاظ کو دہرائیں تاکہ اللہ پاک کو ہمارا یہ عمل پسند آئے، اور اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بیٹا اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔